جیسے ہم نے پہلے کہا تھا کہ مشرق کی سائڈ سے انڈیا کو بھی ٹف ٹائم آئے گا، وہ ٹائم آ گیا. اب فوجیں ادھر بھی لگا دی ہیں اس نے، بنگلہ دیش والی سائڈ پہ، اور اس سائڈ حکمرانوں کے لیے کوئی اچھا نہیں رہے گا، اور اس میں کمزور حکومتیں گرنے کے بھی چانس رہ نہیں تھے. تو بہرحال یہ صورتحال تو بھی 18 نومبر کے بعد اس میں کافی بہتری آ جائے گی. یہ ایک بہت بڑی پاکستان کے خلاف جو ہے نا، ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک جال بچھا ہے، اور پاکستان مجھے لگتا ہے کہ اس جال کی طرف جو ہے وہ بڑھ رہا ہے. السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشل. ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد اسامہ علی، میرے تو ہیں ہی، آپ سب کے فیوریٹ اسٹرالوجر ہیں، اسلامک اسکالر ہیں اور بزنس کنسلٹنٹ ہیں. ناظرین، اسٹرالوجر کے ساتھ بزنس کنسلٹنٹ، آپ اگر اپنے بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں یا کچھ بھی آپ چاہتے ہیں جی کہ میں کچھ کرنا چاہتا ہوں، تو یہ جو نمبر اسکرین پہ دیا ہوا ہے، آپ اپوائنٹمنٹ لے کے اسامہ صاحب سے پوچھ سکتے ہیں، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اسامہ صاحب کے کلائنٹس ہیں، نیچے کمنٹس کرتے ہیں، جو نئے لوگ بھی ہمیں جوائن کرتے ہیں تو وہ اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. ناظرین، آج پیر ہے، 10 نومبر 2025 ہے. امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں، اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی ساما صاحب سے ہم جانیں گے نئی بات، اور وہ چیز جو آپ نے پہلے کبھی سوشل میڈیا ٹی وی پہ نہیں دیکھی ہوگی نہ سنی ہوگی، وہ بھی بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے کچھ ڈیولپمنٹس ہیں، اس میں آپ کو بتائیں کہ ٹی ٹی پی باز نہیں آ رہا اور گھٹیا حرکتوں پر اتر آیا ہے، اور پاکستان سیکیورٹی فورسز نے بڑا آپریشن کیا ہے، 15 دہشت گردوں کو جہنم میں بھیج دیا ہے. اور دفتر خارجہ نے بھی سٹیٹمنٹ دی ہے کہ دونوں ممالک ترکی اور قطر کا شکریہ ادا کیا انہوں نے، اور مذاکرات میں اصل مقصد پر بات پھر بھی نہیں ہوئی لیکن پھر بھی انہوں نے شکریہ ادا کیا. پاکستان اپنی جو سرحدوں اور اپنی عوام کا تحفظ کرے گا، یہ دفتری خارجہ کی طرف سے سٹیٹمنٹ آئی ہے. اور ان کا دوست جو ان کا دوست سمجھیں گے ٹی ٹی پی، جیسے افغانستان رجیم اگر ان کو دوست سمجھے گی تو ان کا وہ بھی ہمارے دشمن ہوں گے، یہ انہوں نے ان کیس شارٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور ایک افسوسناک واقعہ آیا کل، ٹی ٹی پی نے سی سی ڈی کے ایک آفیسر کو کڈنیپ کیا اور اس کے بعد شہید کر دیا، اور یہ بنو کھیل کا ایریا وہاں سے اغوا کیا تھا. اماج نیوز ہے افغانستان کو، وہ اس کو رپورٹ بھی کر رہا تھا. پھر اب سیز فائر تو ختم ہو گیا، نظر تو یہی آ رہا ہے. اسامہ صاحب نے آپ کو کہا تھا کہ یہ نہیں بیٹھیں گے، نہ یہ معاہدے کا کوئی فائدہ ہوگا. آپ دیکھیں کہ 3 راؤنڈ چلے، چاروں راؤنڈ میں کوئی فائدہ نہیں ہوا. 2 ہیوی کمانڈرز اور 15 دہشت گردوں کو مارا گیا، اور پاکستان نے زبردست قسم کا کل جو ہے وہ آپریشن کیا. دوسری آپ کو بتائیں کہ انڈین میڈیا کنفرم کر رہا ہے کہ انڈیا میں کارگو جہاز بار بار آ رہے ہیں. مقبوضہ کشمیر میں بھی 2 اپنے ہی آرمی کے جو آفیسر تھے، انڈیا میڈیا بتا رہا ہے کہ ان کو اریسٹ کر لیا گیا، اور یہ کہا گیا تھا کہ جی یہ بولتے ہیں کہ پاکستان کو یہ خبر دے رہے تھے. آپ کو بتائیں ان کی بس مسالے لگا کے خبریں ہوتی ہیں انڈیا کی، تو اس پہ لیکن یہ بتا تو رہے ہیں ہم، وہ تو رپورٹ آپ کو کریں گے. اور آپریشن سندور میں پاکستان کے پاس تمام انفارمیشن ویسے ہی ہے جیسے کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے. جب ہمارے ایئر چیف تھے تو وہ بتا رہے تھے کہ جو رافیل میں بیٹھ کے یہ لوگ باتیں کر رہے تھے نا آفیسر، وہ تک مطلب ہمیں پتا تھی کہ آپس میں باتیں کیا کریں. ایسا زبردست پاکستان کا اس ٹائم سائبر جو ہے چیز زبردست ہے کہ ہمیں بھی پتا کہ رافیل میں انڈین پائلٹ بات بھی کیا کر رہا ہے. وہ یہ پوچھ رہا تھا کہ یار ایک جہاز ہمارا کم ہے، وہ پاکستان اس ٹائم گرا چکا تھا. اچھا، آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں ترکی کے ہائی اتھارٹیز جو ہیں اس ٹائم پہ آ رہی ہیں، اور یہ بہت بڑی اس پر نظر ہے سب کی، اور اس معاہدے پر بات کرنے آ رہی ہیں. ترکی بھی کہہ رہا ہے کہ ہم پاکستان کے اب پراپر اس کے بعد اب ساتھ ہیں، اور ایران نے بھی بولا ہے کہ ہماری ضرورت پڑے ہم بھی حاضر ہیں پاکستان کے لیے. پاکستان ہر جگہ پہ اب اس ٹائم ہو رہا ہے. اچھا، ایک امپورٹنٹ آپ کو خبر دیتے ہیں کہ امریکہ $2000 سب امریکنز کو دینے جا رہا ہے ان کے اکاؤنٹس میں، اور یہ بولا جا رہا ہے کہ ٹیرف کی وجہ سے لوگ جو خلاف ہوئے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے، تو وہ یہ چاہ رہا ہے کہ لوگ میرے حق میں ہو جائیں. اور یہ سب کو نہیں ملیں گے، جو کروڑوں اربوں پتی ہیں ان کو نہیں، جو مڈل کلاس لوگ ہیں ان کے اکاؤنٹس میں $2000 ان کے اکاؤنٹ میں آئیں گے. یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے سٹیٹمنٹ دی ہے. اور آپ کو بتائیں کہ یہ مالیت بنتی ہے $600 ارب کی، جو ٹرمپ جو ہے وہ دینے جا رہا ہے، کیونکہ لوگ خلاف ہیں، سڑکوں پہ نکل آئے ہیں اور ٹرمپ کے خلاف وہ نعرے لگا رہے ہیں. سامد صاحب نے احتجاج کا بتایا تھا. ایک صاحب ہیں وہ روز پوچھتے ہیں جاپان کے حوالے سے کہ وہاں پہ بھی احتجاج بہت زیادہ ہو رہے ہیں، وہ روز بتانا چاہتے ہیں سامد صاحب کو، کمنٹس ان کا روز آتا ہے کہ جاپان میں بڑے مظاہرے ہو رہے ہیں. سامد صاحب جاپان میں چھوڑوں نہ چھوڑوں، یہ بھی لوگ پوچھ رہے ہیں، یہ بھی سامد صاحب سے پوچھیں گے. اچھا، ایک شوگر کے جو مریض ہیں ان کے لیے امریکن ویزا بند ہو چکا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا جی کہ ہم بی پی کے جو مریض ہیں اور جتنے بیمار ہیں شوگر سے ریلیٹڈ، ان کو امریکن ویزا نہیں ملے گا، کیونکہ یہ آ کے یہاں پر ہمارا جو دوائیوں کے معاملات ہے نا وہ بڑا ریشو اوپر چلا جاتا ہے جب یہ امریکہ آتے ہیں. موٹے لوگ
اور جو BP کے مریض, شوگر کے مریض, ان کو نہیں ملے گا. پاکستان چوتھے نمبر پر ہے, انڈیا شوگر میں پہلے نمبر پر ہے شوگر کے مریضوں میں. اچھا, چائنا نے انگور کی مدد سے ویکسینیشن تیار کی ہے جس کی ایج جو ہے وہ 150 ہو جائے گی انسان کی, یعنی 150 آپ مطلب انسان کی ایج ہو جائے گی. اور یہ ان کا ایک تجربہ ہے. اور 80 سال کا جو بوڑھا ہوگا وہ بھی فیل ایسے کرے گا میں 35 to 40 ایئرس کا ہوں. یہ چائنا ایک ویکسینیشن تیار تجربہ کر چکا ہے. دوسرا بتائیں, رشیا اور چائنا ایران کو پوری طرح سے سپورٹ کر رہے ہیں. رشیا سے پہلی ٹرین ایران پہنچ چکی ہے, اور اسرائیل دھمکی دے رہا ہے دوبارہ لبنان پر فل اٹیک وار کرنے کی, یہ خبر آ رہی ہے. اور لبنان نے بولا ہم پوری طرح سے تیار ہیں, اگر ہماری عوام کو کچھ کہا تو اب اسرائیل کے اوپر بھی ہم خود نپڑیں گے اور ان کو بتائیں گے. دوسرا, زوران ممدانی ہے جو وہاں پہ جیتے ہیں میئر, انہوں نے اسرائیل کی کمپنی کا بائیکاٹ نیو یارک میں کرنا سٹارٹ کر دیا ہے, اور بولا ہے کہ کوئی بھی اسرائیلی کمپنی نیو یارک کی حد تک کام نہیں کرے گی, اور جو ہے ان کو بند کرنے کا حکم دے دیا ہے. یہ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں. اب اسامہ صاحب کی طرف آتے ہیں, اور جو ہمارے کمنٹس ہیں اس پر بھی اسلامک بڑے سوال ہیں, وہ بھی پوچھیں گے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام, بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. سب سے پہلے تو جو ٹرمپ اتنا پیسہ کیا دینا ہے, اپنا ڈالر چھاپنا ہے, پہلے تو کاغذ چھاپنا ہوتا تھا, اب نمبر ادھر سے ادھر کر دیں گے. پہلے ہی ان کا اتنا ڈیٹ بڑا ہوا ہے. ان کے لیے خیر یہ پرابلم اس لیے نہیں ہے کیونکہ اب کافی دنیا میں اسلحے وسلے کے آرڈر وارڈر جنریٹ ہونے شروع ہو گئے ہیں. مطلب ہر ڈیفenس ڈیلیں یہ وہ ہر طرف سے جنگ کے ذریعے مال پانی بن سکتا تھا. لیکن بہرحال اس میں ناکام رہیں گے. میرا نہیں خیال کہ اس میں کامیابی ہوگی, کیونکہ یہ 2000 دیں یا 5000 امریکہ کی عوام اب انریسٹ میں ہی آئے گی, اور بہت زیادہ اس میں کوئی اکنامک مطلب 1-2000 دے کے, یہ تو وہی نون لیگی مائنڈ سیٹ انہوں نے بھی شروع کر یا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام. بھئی اس پیسوں سے کیا ہو جائے گا $2000 ایک دفعہ دے کے. تو بس وہ ایک, میں نہیں سمجھتا کہ کوئی لائفز بہتر ہوں گی. اور یہ مس مینجمنٹ کا کسی بھی گورننس کا سب سے بڑا, جیسے کہتے ہیں نا کہ فیلئر ہوتا ہے, کہ اگر وہ اس طرح کی امدادوں پہ آ جائیں بجائے اس کے کہ اپنے لوگوں کو امپاور کریں, ان کو روزگار کے مواقع دیں, اکنامک ایکٹیویٹی اچھی ہو, تاکہ لوگوں کو آٹومیٹکلی اس طرح کی جیسے کہتے ہیں نا کہ پرابلمز, فائنینشیل پرابلمز وہ آئے ہی نہ. تو ایک تو یہ فیلئر ہے. دوسرا یہ ہے کہ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس طرح کی اناؤنسمنٹس کر کے ذرا اچھا امیج بنا کے, جنگ آ گئی تو بس جان چھوٹی, وینزویلا پہ اٹیک کر دیا, ادھر سے نائجیریا کو چھیڑ دیا, ادھر سے ادھر, مطلب کہیں نہ کہیں یہ اب معاملہ ان کا سیریس ہو ہی جانا ہے. تو وہ ان کو چاہیے بھی صحیح اس وقت عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے, کیونکہ غزہ تھوڑا سا وہ دب گیا اب جب کہ اس نے شور شرابہ کیا جی میں سیز فائر کرایا ہوں. حالانکہ وہ ویسے کا ویسے ہی سب چل رہا ہے, سیم ایگزیکٹلی حماس اور ان کی اٹیکس اور سب کچھ ویسے ہی ہے. اور کوئی معاہدے کی کہانیاں صرف وہ جو ہے نا لوگوں کو یا انٹرنیشنل پریشر سے جان چھڑانے کے لیے تھی. اور دوسرا یہ ہے کہ کل کوئی کہہ رہے تھے کہ یہ, بلکہ مجھے یاد آیا کہ جو ہم نے پولینڈ کا جب بتایا تھا آپ کو جی کہ سر, انہوں نے اپنی ملٹری ایکسرسائز یا عوام کو ٹریننگ کہہ کے دیے. لیے عوام کو کہا ہے, تقریباً 2.5 لاکھ ان کی فوج ہے, 260. تو انہوں نے کہا کہ چلو اب پھر 4 لاکھ سویلین بھی ٹرینڈ کریں ہم, پھر 6 لاکھ بن جائے ہماری. تو ساتھ ہی نیٹو چیف نے بھی اپنی جو نیوکلیئر اور باقی ساری چیزوں کے معاملات کی تھوڑی سی ہلچل, کوئی بیانات داغے ہیں جس پہ کافی زیادہ تشویش ہے ابھی. اور یہ اچانک ہی بس کسی دن آپ کو پتہ چلنا ہے کہ وہ کام شروع ہو گیا. اور سیکنڈلی آپ نے جو اس کا کہا, زہران نے تو پہلے بھی کہا تھا کہ اس کو گرفتار کریں گے اگر ادھر آئے گا یا واٹس ایور. سلوگن ہی ہوتا بیسیکلی اس نے کیوں آنا ہے اور کیوں گرفتار ہونا ہے. تو بہرحال وہ اس کو کہا کہ یہ آئے گا تو گرفتار کریں گے, جس طرح کی سٹیٹمنٹس یاہو کے لیے انہوں نے دی تھی. باقی رہے گی لبنان اور اس کی بات, تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ اپنے آپ کو بہت زیادہ ایکسپینڈ کرنا چاہ رہا ہے میکسیمم. شام اس کے لیے وہ جیسے کہتے ہیں پہلے ہی چبایا ہوا نوالا ہے. کبھی بھی مطلب وہ پہلے بھی اس پہ تقریباً میرا خیال ہے کوئی پتہ نہیں 1000 اٹیک یا 100 اٹیک پلس اس طرح کا کوئی فگر تھا, مجھے اب ایگزیکٹلی ذہن میں نہیں ہے, جو اب تک اسرائیل اس پہ کر چکا ہے, شام پہ, سیریا پہ. اور اسی طریقے سے جو لبنان ہے وہ پہلے ہی مطلب حزب اللہ کی جو ٹاپ ٹیئر ہے اس کو تو اڑا دیا تھا. تو اب ڈیفینیٹلی سکون تو نہیں آ رہا.
اصل میں تو چاہتا ہے کہ لبنان، شام اور یہ سارا ایریا آہستہ آہستہ جو گریٹر اسرائیل کا ایک خواب ہے اس کو پورا کیا جائے، اور اس کے لیے اب وہ آہستہ 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 بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور وہ اپنی ایکسپینشن جاری رکھے گا جب تک کوئی اس کے دانت کھٹے نہیں کرتا یا اس کو روکتا نہیں ہے۔ پیر صاحب نے جو انڈیا میں ان کا بتایا، جو سولجرز کا کیا تھا سر وہ سولجر جو تھے انہوں نے اپنے ہی مطلب پکڑ لی ہیں انڈیا نے، مطلب کبھی تو یہ ان دیکھیں کا یہ تو آپریشن فیل ہو جاتا ہے۔ اسپائنگ یہ ہر طرف ہوتی ہے، مطلب پاکستان میں ان کے، ہمارے ان کے ادھر، یہ سب پوری دنیا میں ہی خیر سارے ملک ہی اس کا وہ حصہ ہوتے ہیں جہاں بھی ان کے اس طریقے کے ڈیپ وہ اپنے ایسٹس کریٹ کرتے ہیں ود ان دا آرمی، ود ان دا انسٹیٹیوشنس۔ یہ پوری دنیا کا خیر اب کلچر ہے، اور یہ کلچر خیر اب مزید جیسے کہتے ہیں وقت کی ضرورت بھی ہے، جو اس ٹائم جنگیں لڑنی ہیں انہوں نے یا تباہیاں کرنی ہیں اس کے لیے۔ باقی جو ٹی ٹی پی کی بات کی، بڑا افسوسناک ہے، جو کیونکہ دیکھیں دو باتیں پتہ نہیں اب کافی دیر ہو جائے گی، لیکن اب شاید سمجھانے کا وقت تو نہیں ہے، لیکن شاید آگے سمجھ آئے لوگوں کو، نیکسٹ جو اس سب کا بعد والے لوگ جو ہیں، یہ جو آپ کی آخری پیڑھی چل رہی ہے نا بربادی کی، اس آخری پیڑھی کے بعد جو اگلا ٹیک اوور لیں گے لوگ جو 40-50 کی ایج والے، اس میں ایک چیز بڑی واضح ہے۔ دیکھیں یہ جو اسٹریٹجی ہے نا، یہ بڑی نان اسلامک اسٹریٹجی ہے کہ آپ ایسی دو چار بندے بھیج کے ایسی کسی کو، فوجی کو، کسی ملازم کو، کسی عوام میں سویلین کو، کسی ٹرین کو، کسی اس کو ہائی جیک کرو، بندے مارو، بم دھماکے کرو۔ مطلب یہ کون سی فیئر گیم ہے؟ آپ لوگ سیدھے سیدھے سارے مل کے آؤ، ایک مشن لے کے آؤ، سارے ٹکراؤ، سارے یا یہ جیتے یا وہ جیتے، عوام کو کیوں تو مطلب اتنے ہی اس میں ڈالا ہوا ہے۔ 2 دن کی گیم ہونی چاہیے، یا وہ نہیں یا ہم نہیں، کائنڈ آف یہ جو سارا ہے بیسیکلی یہ انڈیا جو کر رہا ہے کافی عرصے سے ان کو سپورٹ کر رہا ہے، خود بھی خیر وہ اس کو فیس کرتا رہا ہے، اس ساری جو دہشت گردی، اور یہ پوری دنیا کا ہی ٹرینڈ ہے بیسیکلی۔ امریکہ اس کا بانی ہے، اور پہلے اس نے یہ ایریا جنگی زون بنا دیا رشیا کے خلاف، پھر ادھر ہی پنیریاں بنائی، شام کے جنگجو ادھر سے گئے، کوئی پوری دنیا کے جتنے بھی جنگجو یہ اس طرح کے، کیونکہ دیکھیں کوئی مرے گا تو اسلحہ بکے گا، اسلحہ فیکٹری چلے گی، ایسے تو نہیں چل سکتی اگر سارے بیٹھ گئے پیار محبت کی وہ پینگے بڑھانے، تو اس کا تو نقصان ہی ہوگا۔ تو اس لیے میرا خیال ہے کہ اب جو ہے یہ ٹرینڈ ابھی بڑھے گا جس کو پاکستان انڈیا نے فیس کرنا ہے، اور جیسے ہم نے پہلے کہا تھا کہ مشرق کی سائڈ سے انڈیا کو بھی ٹف ٹائم آئے گا، وہ ٹائم آ گیا۔ اب فوجیں ادھر بھی لگا دی ہیں اس نے، بنگلہ دیش والی سائڈ پہ اور اس سائڈ پہ، تو ان کے لیے کافی چیزیں ٹف ہوتی جائیں گی دن سر بدن۔ بنگلہ دیش کے ساتھ پاکستان کا معاہدہ بھی ہو رہا ہے، ڈیفنس ڈیل ہو رہی ہے، تو یہ بھی خبریں آ رہی تھی لیکن یہ کنفرم نہیں تھی، تو میں نے کہا میں نے اس لیے دی نہیں، لیکن یہ خبریں آ ضرور رہی ہیں۔ اور بنگلہ دیش سے بھی نیچے آپ کو بہت سے لوگ پیار دے رہے تھے، ایک نیپال سے کمنٹ تھا، بنگلہ دیش سے تھا، یو کے سے کافی لوگ ہیں جو نیچے کمنٹس کر رہے ہیں آپ کے فینز جو ہیں، اور ایک جاپان سے بہت بڑے فین ہیں آپ کے، وہ بیچارے روز کمنٹ کرتے ہیں کہ جاپان میں نا کیوس بہت بڑھ رہا ہے، سوما صاحب نے جو پریڈکشن دی تھی جاپان کے والے سے وہ پوری ہو رہی ہے، وہ بیچارے روز نیچے کمنٹ کر کے بتا رہے ہیں جو خبر ہے، کہتے ہیں جی کہ یہاں پر مجھے بتائیں میں رہوں نہ رہوں جاپان میں، اور اس کے حالات آگے کیسے رہیں گے، اور لوگوں نہ سڑکوں پہ نکل آئے ہیں، اس طرح کے احتجاج بھی جاپان میں ہو رہے ہیں۔ اچھا یہ جو بھی ہے نا، یہ سن جب تک 18 نومبر تک ڈیبلیٹڈ تھا، آپ کو یاد ہے میں نے کہا تھا پوری دنیا میں کافی یہ حکومت حکمرانوں کے لیے کوئی اچھا نہیں رہے گا، اور اس میں کمزور حکومتیں گرنے کے بھی چانس رہ نہیں تھے۔ تو بہرحال یہ صورتحال تو بھی 18 نومبر کے بعد اس میں کافی بہتری آ جائے گی، لیکن یہ ڈیفینیٹلی جو جاپان اور اس کو چائنا کے لیے بیسیکلی کسی بھی ملک کو پہلے تو ٹرموائل میں ڈالنا ہوتا، پھر کمزور کرنا ہوتا، پھر اس کمزور حالت میں اپنے شرائط منوانی ہوتی۔ تو اب چائنا سے ٹکرانے کے لیے تائیوان یا جاپان یا فلپین انہی ایریاز کو یوز کرنا ہے امریکہ نے بیسیکلی۔ جب چائنا رشیا وینزویلا کو سپورٹ کریں گے تو یہ ان کو کھڑا کر دے گا، اس طرح کا یہ سیٹ اپ تیار ہو گا۔
تو دیکھیں اب یہ تو پوری دنیا میں ہی، پاکستان میں بھی انرسٹ ہے، دنیا میں بھی، پوری دنیا میں اس نے پھیلنا ہے. تو بہتر ہے کہ آپ لوگ اپنی عافیت کے ذرائع اور راستے ڈھونڈیں، بجائے اس کے کسی جاپان چھوڑ دوں یا دنیا کی فلانی نکر چھوڑ دوں. اس کا یہ کوئی حل نہیں ہے، بھاگنے کا کوئی اب وہ نہیں رہا. بھاگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بس یہ ہے کہ تیاری کریں. آپ جہاں بھی ہیں، جس حال میں بھی ہیں، اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق جوڑیں، عافیت میں رہیں. ٹھیک ہے. اچھا سر، ایک چیز اور آپ سے پوچھنی تھی کہ یہ جو آپ نے پریڈکشن دی تھی کہ یہ جو طالبان ہیں جتنے بھی ہیں پاکستان کے خلاف، پاکستان اب ان کو چھوڑے گا نہیں اور ان کی اب اپنے حساب سے پاکستان چلائے گا ان کو، تو وہ باتیں بھی پوری ہو رہی ہیں. مطلب یہ اب سیز فائر تو نہیں ہوا، وہ بھی آپ کی پریڈکشن تھی کہ کوئی فائدہ نہیں ہے، 3 دفعہ 4 دفعہ جتنی مرضی دفعہ بیٹھے، یہ آپ نے کیلکولیشن دی تھی، مجھے تو یاد ہے، نیچے کمنٹس کر کے لوگ بھی بتائیں گے. لیکن آپ یہ بتائیں کہ آپ نے یہ بولا تھا کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے بات اب نہیں ہوگی، پاکستان اپنے حساب سے وہاں پر چلائے گا، تو بات اس طرف آ رہی ہے، ان کا برا حال ہونے والا ہے ان دہشت گردوں کا. دیکھیں 11 نومبر کا ویٹ کریں بس، لیٹس سی کہ 11 نومبر کے بعد انڈیا کون سا موو لیتا ہے. وہ اسٹریٹجی اس اوکے. نے بدلنی ہے 11 نومبر سے. یہ ایک بہت بڑی پاکستان کے خلاف جو ہے نا، ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک جال بچھا ہے، اور پاکستان مجھے لگتا ہے کہ اس جال کی طرف جو ہے بڑھ رہا ہے. یہ 11 کے بعد سے سمجھ آنے لگے گی آپ کو کہ کہانی کدھر کو جا رہی ہے. وہ جوپیٹر ریورس کی وجہ سے دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں چیزیں. اچھا سر، جوپیٹر وزڈم ہے، جی جی. جوپیٹر وزڈم ہے، جوپیٹر وزڈم ہے، جوپیٹر گیان ہے، جوپیٹر ڈیوائن کنیکٹیویٹی ہے اور کرم ہے، فضل کا ذریعہ. اب وہ جب الٹا گھومے گا تو بے وقوفی ہوگی. تو جب بے وقوفی ہوگی تو دو سلو موونگ پلانٹ جو ہیں دونوں ہی، سیٹرن آلریڈی ریٹروگریڈ ہے، جوپیٹر بھی ریٹرو ہو گیا. تو پھر تو ایک دفعہ تو یہ جو 11 سے 27 کے درمیان، 11 نومبر سے 27 نومبر، 27 کو سیٹرن اپنی موشن بدل دے گا، ریٹروگریشن ختم کر دے گا. تو یہ جو 11 سے 27 کے درمیان ہے، اس کے اندر بہت کچھ چھپا ہوا ہے. لیٹس سی، دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا سر ہے. کافی ایران کا کیا سرپرائزز. دیکھ رہے ہیں؟ نومبر ایران کا کیا دیکھ رہے ہیں؟ نومبر اب پاکستان کے بعد ہی ایران کا موسٹ پروبیبلی تو یہی لگتا ہے کہ ایران کا اب جو بھی معاملہ ہونا ہے وہ پہلے پاکستان انڈیا ہے، اس کے بعد پھر ایران کی بات. اچھا سر، یہ ہیں نجم صاحب نے بڑا اچھا کمنٹ کیا. السلام علیکم یا اللہ، فلک شیخ بھائی، محمد سامہ صاحب کو دنیا میں عظیم کامیابی، عزت، حفاظت، صحت اور عافیت عطا فرمائے اور آخرت میں جنت الفردوس عطا فرمائے. ٹاپک فار ڈسکشن انہوں نے جو لکھا ہے، پلیز روشنی ڈالیے. تمام کامیاب مسلمان کے لیے اپنی زندگی میں کیا کیا ترجیحات، پیورٹیز، مقصد ہونا چاہیے جس سے زندگی فائدہ مند اور بامقصد ہو سکے، اور کون سے بے مقصد کام ہیں جن سے اجتناب کرنا چاہیے. اس ٹاپک کو تمام مذہب کے لوگ سنیں اور سمجھیں کہ اسلام کیا ہے. ایس نجم یزدانی، کراچی. دیکھیں یہ انہوں نے تو سادہ سے انداز میں پوچھ لیا. یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. ہم جیسے وہ کہتے ہوتے ہیں نا کہ یہ تقریباً کوئی اتنا ایزی نہیں ہے یہ جواب کہ اس چھوٹی سی اس میں دیا جائے. خیر اس کی انسٹالمنٹس پہ اس کو کرتے ہیں آنسر. دیکھیں صفائی نصف ایمان ہے، آدھا ایمان تو صفائی ہے. صفائی میں سب سے پہلے جو پریورٹی ہے وہ آپ کی باڈی کا ہائیجین ہے، باڈی کی صفائی ہے، باڈی کا صاف ستھرا ڈیلی بات ہے، اپنی خوشبو کا استعمال ہے، نیٹ اینڈ ٹائڈنیس ہے، فار یور سیلف، فار یور سراؤنڈنگ، فار یور ٹوائلٹس، پھر گلیاں، پھر محلے. آدھا اسلام تو یہ ہے. نصف ایمان تو یہ ہے. نصف ایمان سمجھتے ہیں؟ آدھا. جی جی. ہاف. آدھے میں اللہ تعالیٰ پہ یقین، تمام انبیاء پہ یقین، تمام آسمانی کتابوں پہ یقین، تمام جو ہے جیسے کہتے ہیں فرشتوں پہ، روز آخرت پہ، قیامت پہ. اسی طریقے سے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے وہ جیسے کہ کہتے ہیں نگہبان یا خلیفہ یا ولی مقرر کیے ہیں ان پہ ایمان. تو اسی طریقے سے یہ ساری چیزیں آدھے میں ہیں، آدھے میں صفائی ہے. تو اب پہلے تو آدھے کی بات کو آج کرتے ہیں کہ آدھے کی بات کیوں. آدھے کی بات
پھر آدھے کی بات یہ 5 قسطوں میں اس پہ بات ہو سکتی ہے، تقریباً 5-10 قسطوں میں تھوڑی تھوڑی، کہ آپ روز یہ میرے سے پوچھیں، میں اس کو روز نیا آنسر دوں گا آپ کو، پھر جا کے یہ کلیئر ہوگا. کوئی 10 دفعہ پوچھیں اس کو، 20 دفعہ پوچھیں، پھر جا کے کہیں آپ کو خاکے بنیں گے. کیوں؟ کیونکہ آج کوئی سنے گا اس کے مطلب کی بات ہے آج، جو کل سنے گا اس کے لیے کل کی بات ہے، پرسوں کوئی سنے گا اس کے لیے وہ اسلام ہے. ہر کسی کے لیے ایک ڈیفرنٹ فریکوینسی ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ کی. تو یہ بالکل لے مین کی بات کر رہا ہوں آج. سب سے پہلے بنیادی وہ صفائی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسلام سے کوئی فائدہ ہو، ڈیوائن آپ کو جو رہنمائی حاصل ہو، صفائی، نہانا اچھے سے، جیسے کہتے ہیں اپنے غیر ضروری بالوں کی صفائی، اسی طریقے سے آپ کے جو نہانا ہے، خوشبو کا استعمال ہے اس کی صفائی. ابھی لوگ آئیں گے من کی صفائی، ابھی من کی صفائی بعد کی بات ہے، ابھی صرف تن کی صفائی اور گھر کی صفائی، ارد گرد کی صفائی. اس سے بیسیکلی آپ اپنا جو شیطان کی جو ایکسیس کی جو ایک اس کو جو بڑھوتری کی جو ریزنز ہے وہ ختم کر دیں گے، کیونکہ وہ گندگی سے ہے. they live in toilets, they love all the kind of dirts. تو اس لیے آپ کو ٹوائلٹ کی صفائی، ایسٹرالوجی کی لینگویج میں راہو ہے، ٹوائلٹ صاف کریں راہو ٹھیک ہو جائے گا جی. ان کی جو ویدک ایسٹرالوجی کی، تو بیسیکلی آپ ٹوائلٹ ٹھیک کریں، ٹوائلٹ کو صاف کریں. دوسرا، کوشش کریں کہ اب آگے جو بھی نقشے کو ڈیزائن کریں، اپنے کمروں کے اٹیچ باتھ ختم کر دیں، غسل خانہ رہنے دیں. اگر باتھنگ جو بات ہے نا فار شاور وہ آپ رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ جو فار شیٹ یا سٹول یا جو بھی کہہ لیں، لو جو ہے وہ آپ باہر لے دیں، وہ کمرے سے دور کر دیں. اپنے رومز کی لیونگ سپیس سے دور بنائیں نقشے. آدھے زندگی میں شیطان نکل جائے گا، آدھا. پھر آپ کا جسم رہ جائے گا، من رہ جائے گا، لیکن آدھا نکل جائے گا. تو ایک تو یہ ضروری ہے. جیسے پرانے دور میں ہوا کرتا تھا، گھر ادھر ہوا کرتے تھے، پورا سین کراس کر کے پرلی سائڈ پہ 2 ٹوائلٹ بنے ہوتے تھے، وہ بالکل آئیڈیل تھا. تو یہ نئے جدید طریقوں نے شیطانوں کو گھر میں گھسنے کی، ہماری زندگیوں میں آنے کی وہ کی ہے، جگہ دی ہے. تو میرے خیال میں یہ آج کے لیے یہی رکھیں، کل پھر پوچھئے گا. 10 دن آپ لیکن سوال پوچھیں. ٹھیک ہے سر، اب کسی کا اٹیچ اب بنا ہوا ہے، اس نے بڑا پیسہ لگا کے اٹیچ واش روم بنایا ہوا ہے، تو وہی ویڈیو دیکھ رہا ہے، تو وہ کیا کرے؟ ایک عام بندہ جس نے اب یہ سوچا اٹیچ واش روم بھی بنا ہے، کیا وہ استعمال کرنا چھوڑ دے اگر وہاں کموٹ ہے یا فلش ہے؟ بات تو پھر یہ ہوگی کہ ساری اٹیچ ہوں گے، پھر کون سا کوئی کسی کے بھی نصیب ہوگا، کیونکہ پاؤڈر یا کوئی اور اس نے بنایا ہوگا، جو ورنہ تو سبھی یوز کر رہے ہوں گے. تو اب یہی ہے کہ اس کی بس ٹائڈینس اور اس کی جو کیئر ہے وہ بہت زیادہ رکھے. اس میں کوئی جیسے کہتے ہیں کوئی خوشبوؤں کا انتظام کرے، اس میں یہ جو ہے نمک شمک کی کوئی چیزیں رکھیں، اسی طرح کوئی پھٹکڑی لونگ تھوڑی سی شو پیس میں ڈال کے رکھیں، کٹوریاں چھوٹی چھوٹی کوئی بال سیٹ کریں، کوئی ریک سیٹ کر لیں. اسی طرح اس میں کوئی آپ سمجھیں کہ خوشبو کا جو بھی انتظام کر سکیں واٹ ایور. ٹھیک ہے. اور زیادہ سے زیادہ اس کی صفائی کریں اور خود کرے ہر بندہ. اس سے یہ میڈیا والوں کے لیے تو ریمیڈی بھی یہی ہے، جو میڈیا سے ہیں، جو آئی ٹی سے ہیں، جو ٹیکنالوجی ہے، جن کا فیم سے کام ہے یا جن کا اس ٹیکنالوجی سے کام ہے، راہو ٹوائلٹ تو اس کو صاف کرنا بذات خود ایک اچھا خود کریں. اچھا سر، عام والی تو سمینہ، کر کے چلی جائے گی، آپ لوگوں کو ہاں خود عادت ہونی چاہیے، بچوں کو بھی ٹرین کریں، خود بھی کہ اس کو ٹھیک ہے. ٹائڈی کریں. سمینہ پوچھ رہی ہیں، السلام علیکم فلک بھائی، ایلین کے بارے میں پوچھیں اسامہ سر سے. 2026 میں بہت پریڈکشنز ہیں کہ ایلینز کے آنے کی، یہ بھی جنات ہی ہیں؟ پلیز تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیں. دیکھیں ایک بات سمجھ لیں کہ ہمارا مذہب جو ہے وہ صرف 2 مخلوقات کو بیان کرتا ہے، عالم جن و عالم انس، بس یہ باقی تھیوریز ہی ہیں. کیونکہ اس پہ زمین پہ پہلے نسناس کے بارے میں آتا ہے کہ جنات کے ساتھ نسناس بستے تھے. شاید یہ وہ اس نسناس کو ایلین کہہ رہے ہوں، وہ بھی عجیب و غریبی کوئی مخلوق تھی جو شاید ان کے جنات کے ساتھ رہا کرتے تھے ہم سے پہلے اس زمین پہ. تو مائٹ بھی دس کائنڈ آف دو، لیکن وہ دیکھیں بعد میں تاریخ میں ہماری اس میں کہیں نکلے نہیں، آئے نہیں کہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بس یہ تھیوریز ہی ہیں. یہ تھیوریز ہی ہیں کہ بس آپ لوگ بس
اپنی فکر بھول کے اس ارد گرد کے اس طرح کی باتوں کے چکر میں رہیں. اچھا سر یہ ضرور جواب دیں گے, میں نے پوچھنا ہے. اسامہ بھائی السلام علیکم. فلک بھائی اللہ پاک آپ کو صحت دے, آمین. اسامہ بھائی مجھے گناہوں سے بچنے کا طریقہ بتا دیں, بہت کوشش کرتا ہوں, میرے لیے دعا بھی کر دیں. کوئی گناہ ہو جاتا ہے, اللہ پاک کے آگے بہت شرمندگی ہوتی ہے اور روتا ہوں پر بچ نہیں پاتا. پلیز 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 بتا دیں فلک بھائی, یہ سوال لازمی رکھنا اسامہ صاحب کے لیے. محمد شعیب ہیں. آج پہلی بات تو ہوگی ہے گناہوں سے بچنے کے لیے پہلے تو صفائی کی کیئر کریں. جسم کو, انڈر آرمز کو ہفتے میں 2 دفعہ ریموو کریں, 3 دفعہ کریں. اپنے جو خوشبوئیں ہیں ان کا دن میں 3 مرتبہ استعمال کریں. سستی مہنگی کو چھوڑیں, پھولوں کی خوشبو کوئی بھی ہو. اسی طریقے سے آئلنگ باڈی کی بہت امپورٹنٹ ہے کہ زیتون کا استعمال کریں جسم پہ. اور لونگ کی عادت منہ میں رکھ لیں کہ بنا لیں لونگ, الائچی, میکسیمم دانتوں کی صفائی. پہلے یہ کر لیں اور پھر استغفار کھلی پڑھیں. پھر ایک ہی ٹھیک ہے. کام کریں, اول وقت کی نماز پڑھیں, نماز لیٹ نہ کریں. بس یہ 3 کام کر لیے, استغفار کر لی, صفائی کی کیئر کر لی اور بھاگ کے نماز پڑھ لی, زندگی چینج ہو جائے گی. اچھا آپ کا پروگرام کر کے نا, ہوسٹ کر کے, یقین کریں جب اذان ہوتی ہے نا تو آپ ذہن میں آتے ہیں, مائنڈ میں آ کے کہہ رہے ہوتے ہیں چلو بیٹا اٹھ نماز پڑھ. یہ میرے ساتھ ہوتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے, یہ میں لوگوں سے پوچھوں گا. آپ میرے مائنڈ میں آتے ہیں ایسے, میں سچ کہہ رہا ہوں, میری نمازیں نہیں ہوتی تھی صاحب, میں خود پڑھنے لگ گیا ہوں, اور آپ ذہن میں آ کے پتہ کہتے ہیں چل کاکا اٹھ نماز پڑھ, اذان ہو رہی, لیٹ نہیں کرنی. پہلی پیورٹی مطلب وہ گیم کھیل رہا ہوں یا میں ریسرچ کر رہا ہوں تو آپ مائنڈ میں آتے ہیں میرے, پتہ نہیں کیوں, یہ کیوں ہو رہا ہے, آئی ڈونٹ نو. بس دیکھیں یہ سب کا ملا جلا کام ہے. مطلب یہ ہم سب کی ایک دوسرے کی مدد ہے. کوئی بھی مکمل نہیں ہے, کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے اس میٹر میں. شیطان ہر کسی کو لپیٹے ہوئے ہے یا لپیٹنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ تو آپ سب کی, ہم سب کی ایک ملی جلی صحبت کا اثر ہوتا ہے. اور یہ صحبت ہی ہمیں عموماً پار لگاتی ہے, کیونکہ ہم کبھی کمزور ہو جاتے ہیں تو اگر کوئی ایسا شخص جس کی وجہ سے ہمیں خیال آ جائے, دھیان پڑ جائے, تو وہ اچھا ہوتا ہے. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ صحبت اچھی رکھیں. یہ میرے ساتھ ہوا ہے کہ لوگوں کے ساتھ بھی وہی اب کمنٹس میں پوچھتے ہیں. اچھا سر, یہ نیلا صاحبہ پوچھ رہی ہیں اسامہ بھائی, جس کو نہانے سے بخار ہو جاتا ہے وہ کیسے روز نہائے؟ نہانے سے بخار بخار ہو جاتا شخار نہیں ہو سکتا. ان کا کمنٹ ہے. دیکھیں کیا کریں؟ دیکھیں یہ بیسیکلی پہلے ہی جن کو نہانے سے بخار جس کو ہو رہا ہے نا, بخار بساتے خود, تو اس کا مطلب پہلی پوزیسڈ باڈی ہے, سایہ زدہ, جن زدہ, جادو زدہ, کوئی نہ کوئی کہانی ہے جس وجہ سے یہ بخار شخار ہوتا ہے. ورنہ بخار, آپ لوگوں کو ایک بات بتائیں, بلکہ ہاں یہ آج کی امپورٹنٹ تحفہ مجھے کل یاد آیا تھا, پرسوں میں چلتے پھرتے نا چیزیں میرے ذہن میں آتی ہیں, بس وہ پروگرام ٹائمنگ آگے پیچھے ہوتی ہے تو وہ مس ہو جاتا ہے. بلکہ اب شیطان پھر میرے دماغ سے بات کرتے کرتے اڑا رہا ہے جو میں یہ بات کرنے جا رہا تھا. بخار اور اس کی, ہاں, کہ گھر آپ لوگوں نے سنا ہوگا جی, آپ کا رزق تنگ ہو جائے تو آپ ہجرت کریں. ہجرت کا کیا مطلب ہے؟ ری لوکیشن. پہلے دور میں جہاز تو تھے ہی نہیں کہ بھئی جہاز میں بیٹھو اور ہجرت کرو. ڈیفینیٹلی یہ اس گاؤں سے اٹھو دوسرے گاؤں میں چلے جاؤ. آپ عرف عام میں اس ٹاؤن سے نکلو دوسرے ٹاؤن میں چلے جاؤ. تو جو لوگ آج جن کو یہ بات سمجھ آ گئی, آدھی ہو سکتا ہے ان کی زندگی بہتر ہو جائے. جس گھر میں آپ کو رہتے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا, آپ کو ترقی نہیں مل رہی, بیماری گھر میں دوائیوں کے پیکس پڑے ہوئے ہیں, کسی نہ کسی کو کچھ نہ کچھ ہوا پڑا ہے. مطلب کسی کو پیٹ میں درد, کسی کو ٹائیفائڈ, کسی کو نمونیا, کسی کو ڈینگی, کسی کو مینگی, کسی کو کچھ, کسی کو کچھ. پلس جس کو رزق کی تنگی ہے مسلسل سالوں سے, کریئر کا مسئلہ, بیماری, قرض, کریئر پرابلم, رزق کی تنگی, یہ 4 چیزیں اگر کٹھی ہیں نا تو آپ مہربانی فرما کے کھلے آسمان کے نیچے کیمپ لگا لیں, زندگی چل پڑے گی. لیکن اس گھر کو چھوڑ دیں, کیونکہ اسلام اب آپ کو, اور تو کسی نے وہ جیسے کہتے ہیں کھولنا نہیں ہے, بس جی ہجرت کر جائیں, ہجرت کر جائیں. آپ لوگوں نے بھی سمجھا بھی ہجرت کرنے میں پتہ نہیں کتنا رزق کی خیر ہے, لیکن آپ کو یہ اس کے پیچھے حکمت نہیں سمجھ آئی کہ کچھ جگہیں بھاری ہوتی ہیں. وہاں آپ لوگ جب دیکھ لیں, سال ہو گیا, 2 سال ہو گئے, 5 سال پلس اگر آپ کی یہ حالت ہے نا,
5 سال سے زیادہ تو گھر چینج کر لیں. ٹھیک اپنا ہے چھوڑ دیں, کسی کو بھی نہ دیں وہ گھر, کرائے پہ بھی نہ دیں, ظلم نہ کریں. خود ایک دفعہ جا کے دیکھ لیں. اگر زندگی بدل جائے, صحت ٹھیک ہو جائے, رزق کھل جائے, زندگی گرو کرنے لگے, تو پھر اس کو جیسے بھی کریں, اس کے اندر پھر جیسے کہتے ہیں نا کہ جا کے اس کا پورا پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں, پھر اس کا آپریشن کریں, پھر کسی کو دینا ہے تو دیں. خود آپ کیمپ لگا لیں, یقین کریں, ٹینٹ لگا لیں, کہیں چلے جائیں, کسی کی طرف سال ہو جائیں, بس جگہ چھوڑ دیں جہاں آپ کو 5 سال ہو گئے اور ابھی بھی بیماری ہے گھر میں, بندے بھی بیمار ہیں, رزق کے بھی مسئلے ہیں, چھوڑ دیں اس گھر. سر دعائیں کعب بھی لگا سکتے ہیں اسپیکر کے اوپر جو آپ بتاتے ہیں؟ دیکھو وہ سب کر سکتے ہیں, لیکن یہ جو کرونک ہو چکے ہیں نا, یہ ان سے قابو نہیں آ رہے نا. دعائیں کعب, اچھا دعا, دیکھو دعا کو قبول کروانے کے لیے بھی ایک پروفائل ریکوائرڈ ہے. اس پہ اب کل بات کریں گے, بات لمبی ہو جائے گی. فی ٹھیک ہے. الحال اچھا صرف سر, آج کا ٹاپک یہی ہے, کوئی دعا نہیں, کوئی کچھ نہیں, بالکل کلیئر بتا رہا ہوں کہ اگر اب واقعی آپ کو 5 سال سے زیادہ ہو گیا, چھوڑ دیں گھر. ٹھیک ہے قرض کے نیچے آ گئے, بیماری بہت زیادہ ہوئی, انجیکشن لگے ہیں آپ کو اینٹی بایوٹک کے, مطلب گولیوں سے کام انجیکشن پہ چلا گیا, چھوڑ دیں اس گھر کو. ٹھیک ہے سر. ارمان جٹ صاحب ہیں, بہت زیادہ پیار دے رہے ہیں آپ کو, کہہ رہے ہیں آپ کی ہر پریڈکشن بالکل ٹھیک ہوتی ہے, لو یو سر. اس کے علاوہ چمچ ہیں, وہ کہہ رہے ہیں آپ کا نالج بڑا زبردست ہوتا ہے. اور فلک بھائی, آئندہ آپ نے ہمارے بھائی کو کوئی نیگیٹو کمنٹ نہیں بتانا, ہمارے بھائی کو ڈسارڈ نہیں کرنا, ہمارا بڑا پیار ہے اسامہ بھائی سے. آئی لو یو اسامہ بھائی. چلو یہ یہ سب سے چمک زیادہ جو ہے, سب سے زیادہ اچھی بات کی ہے انہوں نے. میرا موڈ آف ہو جاتا ہے تو پھر تمہیں پتا ہے کہ بات کرو کہیں اور چلا جاتا ہے. اچھا, یہ انڈیا سے ہیں, کہہ رہے ہیں میرے بیٹے کا نام محمد عارث ہے, کیسا نام ہے اسامہ صاحب سے پلیز پوچھیں کہ میں چینج کر لوں. ہاں جی, حارث کوئی اچھا نام نہیں, اس کو چینج کر. حارث نہیں, عارث, ARIS. اچھا عارث, جی ہاں نہیں عارث تو ٹھیک ہے. ٹھیک ہے سر, آپ کا بہت شکریہ. ابھی بھی بڑے کمنٹس ہیں, میں کوشش دیکھیں ناظرین آپ کے سامنے کر رہا ہوں, پھر بھی پروگرام کا ٹائم آپ دیکھ لیں. باقی سر آپ کا بہت شکریہ. آپ کے فینس کے لیے ایک ورڈ پلیز ضرور بولا کریں, بہت پیار کرتے ہیں, اتنے اتنے دتے بیچتے ہیں آپ کو محبت میں, تو ان کے لیے ایک پہلے ورڈ یہ تو بتاؤ, بنتا ہے. یہ جو اتنا سارا, یہ جو اتنا ٹائم لگتا ہے, یہ جو بولتا ہوں, یہ کس کے لیے ہوتا ہے جو سر ایک ورڈ بڑا میں پیار اتنا ہے, آپ کو لو نہیں. یو اب کے میں کیا میسج آپ کروں, کمنٹ کھولیں. نہیں اب مجھے بتاؤ نا کہ میں یہ جو 30-40 منٹ لگاتا ہوں آپ کو, وہ سب دیتا ہوں آپ کو, ایزی ہے. ابھی مجھے ایک میرے اسٹوڈنٹ نے کلاس میں بتایا کہ ایک عجیب و غریب قسم کے وہ جیسے کہتے ہیں کوئی پیر صاحب بنے ہوئے ہیں, ڈیجیٹل آستانہ ٹائپ دربار عالیہ بنے ہوئے, تو وہ یقین کرو صرف ایک تسبیح بسم اللہ کی دے کے $10,000 لے رہا ہے, مطلب ہے صرف وظائف دے کے. ہاں جی, روحانی $10,000 اور پتہ نہیں استغفر کتنے اللہ. کتنے پیسے, اور صرف انہوں نے آپ کو روحانی وہ دینا ہے, ایک یہی وظیفے, یہ جو چیزیں ہم عام روٹین میں بانٹے چلے جا رہے ہیں, عمل کرو ٹھیک ہو جاؤ ٹھیک ہو جاؤ, وہ یہ عالم ہوا. تو بات یہ ہے کہ یہاں جیسے کہتے ہیں کہ یہ سارا جتنے بھی میں لفظ بولتا ہوں وہ کسی کے لیے, ٹھیک ہے. وہ اچھا میرے سر, انہیں فینس کے لیے. ٹھیک ہے سر, کورس باقی کا بتا پھر دیں. مجھے بتا دو کچھ اور کہنا, دیکھو مجھے کام کی باتیں پتہ ہے, یہ ہوائی فائرنگ مجھے نہیں آتی کہ کیا کہوں, بتاؤ کیا کہوں. دیکھیں بڑا پیار آتا ہے, تو چلو فینس ہیں کیا آپ کے, کہوں, بڑا پیار. مجھے سجیسٹ کر دو بھی, میں آپ لوگوں کو دعا اتنا دے دیں, سمجھاتا ہوں, اتنا دعا پڑھاتا دے ہوں, دیں. آپ بھی مجھے پڑھا دیں, بتائیں کیا کہوں. وہ آپ کے منہ سے نکلی بات پوری ہوتی ہے تو وہ دعا مانگتے ہیں کہ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں. اچھا پھر دعا کروں. دعا کر چلو دیا جی, کریں. آج کی ویڈیو میں اللہ تعالیٰ جس نے بھی اچھے کمنٹس کی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو شیطان مردود سے محفوظ رکھے, آمین آمین. اور ان کی جتنے بھی دل میں آنے والی جائز, پہلے تو شیطان کو دور کر دے, اس کے بعد ان کو خوش کر دے, یہ راضی ہو جائیں اس زمین پہ آنے سے, اس زمین پہ رہنے سے, اللہ سے راضی ہو جائیں. کیونکہ دنیا میں دیکھیں, بندہ تو خدا سے راضی ہو جائے تو بڑی بات, یہ بندے تو خدا سے راضی نہیں ہوتے, انسانوں سے کیا راضی ہونا. بالکل ایسے پھر ہی ہے بھی ان سر. کی محبت ہے کہ چلو مجھ سے راضی ہیں, اللہ ان سے راضی ہو. آمین. سر کورس کے حوالے سے بتا دیں, شروع میں پوسٹ بھی لگتی ہے آپ کی اسکرین کے اوپر, وہ بھی ذرا ڈسکس کر لیں کہ وہ ابھی جاری ہے, آپ اسٹرالوجی پڑھا رہے ہیں. جی 3rd بیچ اب اس کا شروع ہو گیا, اور اس میں آپ لوگ پارٹ بن سکتے ہیں, جو لوگ اس کو سیکھنا اور سمجھنا چاہتے ہیں اس میں ضرور حصہ بنیں.
حصہ بنے, اور جو اسکرین پہ نمبر آ رہا ہے اس پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں. وظیفہ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ اس پہ میسج کریں, اپوائنٹمنٹ لینا چاہتے ہیں تو یہ نمبر ہم نے اسکرین پہ دیا ہے, اس پہ رابطہ کریں. باقی ناظرین انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی. اب ہم ٹائملی جو ہے اسامہ صاحب کے ساتھ آ گئے ہیں, اب کوشش ہی کریں گے کہ مارننگ میں ہی آپ کو ہمارا ولاگ جو ہے وہ مل جائے. اللہ حافظ. اللہ حافظ سر.